الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ وَيَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين الكريم۔ محترم خواتین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلام اور ایمان کی دولت عطا کی ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اس دولت پر اللہ کا شکر جتنا ادا کرے اتنا کم ہے کہ اس ایمان کی وجہ سے دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی ہے اور موت کے بعد جو زندگی ہمیشہ ہمیش کی ہے اس میں بھی کامیابی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کی حقیقت سمجھانے کے لیے بہت سی مرتبہ الگ الگ طریقوں سے مثال دی۔ ایک مرتبہ ایک قبرستان میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنازے میں گئے ہوئے تھے، تو ابھی قبر کھودی جا رہی تھی، تیاری نہیں ہوئی تھی، تو ایک طرف بیٹھ گئے، صحابہ بھی بیٹھے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر ایک چوکور نقشہ بنایا، اس میں ایک لکیر بنائی، وہ لکیر اس نقشے سے باہر جا رہی تھی۔ پھر بنانے کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کہ پوچھتے نہیں ہو میں نے یہ کیا بنایا؟ ایک چوکور ہے، اس میں ایک لمبی لکیر ہے جو اس چوکور سے باہر جا رہی، اور دونوں طرف سے چھوٹی چھوٹی لکیریں لگی ہوئی۔ صحابہ کا جواب تو بہت اچھا ہوتا تھا، اگرچہ وہ کچھ باتیں جواب دینا بھی جانتے تھے، لیکن علم سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو یہ ظاہر کرے کہ مجھے کچھ آتا نہیں ہے، تو علم ملتا ہے، تو آدمی کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام کا جواب حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر یہ کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ کو پتہ، اللہ کے رسول کو پتہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول پر وحی کرتے ہیں، جس پر وحی آئے اسی کو پتہ ہوگا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ دیکھو یہ جو لکیر چوکور شروع ہو رہی ہے یہاں انسان کی پیدائش ہے، اور پھر دونوں طرف سے چھوٹی چھوٹی جو لکیریں ہیں نا، آدمی کے لیے کاروبار، خاندان، بال بچے، بیماری، تکلیفیں، خوشیاں، دنیا کی ساری چیزیں اپنی طرف کھینچے گی۔ آدمی ان حالات سے لڑتے لڑتے صراط مستقیم پر اگر سیدھا چلتا رہے تو اسے کوئی چیز بھی اپنا شکار نہیں بنا سکے گی، یہ کسی چیز میں پھنسے گا نہیں۔ اور یہ جو آخر میں لکیر چوکور بنی اس سے جو باہر نکل گئی، تو یہ اس لیے نکل گئی کہ دنیا جو ہے وہ ارمانوں کے پورے کرنے کی جگہ نہیں ہے، چاہتے پوری کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ دنیا تو آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ آدمی دنیا سے اس حال میں چلا جاتا ہے کہ اس کی امیدیں جو آگے لکیر لمبی ہے نا، اس کی امیدیں، اس کی آرزویں، تمنائیں ساتھ میں لے کے جاتا ہے کہ دنیا جو ہے آخرت کی تیاری کی جگہ ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو سمجھایا۔ اور محترمات، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ایمان دیا، اللہ کی پہچان اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا کہ یہ طریقے جو ہیں یہ انسانوں کے لیے رحمت ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن مجید جو ہے یہ تو اللہ کی طرف سے آئے ہوئے الفاظ ہیں، اور نبی کریم
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका अमल है। अब हुजूर का जो तरीक़ा है वो कुरान का अमल है। जैसा अल्लाह ने हुक्म किया नबी ने वैसा अमल करके बतलाया कि खाने की सुन्नत है, कपड़े पहनने की सुन्नत है, कपड़ों का तरीक़ा, बीमार पुरसी करने का तरीक़ा, मौत मैयत में किस तरह शरीक हो उसका तरीक़ा, कि ये सुन्नतें क्या हैं कि कुरान का अमल है। जैसा कुरान में अल्लाह ने हुक्म किया और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने बतलाया, वैसा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करके दिखलाया। तो जो कुछ कुरान में उतरा ये क्या है कि रहमत भी है, शिफा भी है, रहमत भी है, शिफा भी है। सहाबा किराम इसीलिए एक एक चीज़ की सुन्नत पूछ पूछ के अमल करते थे कि सुन्नत में शिफा है, सुन्नत में शिफा है। ये सुन्नत तरीक़े ये ईमान का नूर है, ये ईमान के अंदर नूर पैदा करते हैं कि कोई भी अमल करेंगे। कुरान की तिलावत कैसे करेंगे, कि तिलावत किसको कहते हैं? एक तो हम हैं जो कुरान पढ़ते हैं ना, इसको तिलावत नहीं कहते, इसको नाजरा खानी कहते हैं। नाजरा का माना देखना, खानी का माना पढ़ना। नाजरा खानी माना कुरान का देखकर पढ़ना, इसको पढ़ना कहते हैं। तिलावत किसको कहते हैं? कि तिलावत जिसका तर्जुमा समझ में आवे। इसलिए कि हम तालीम में पढ़ते हैं कि कुरान मजीद में है अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान की सिफत बयान की कि इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना इज़ा समिअू मा उन्ज़िला इलर रसूल तरा अय्युनहुम तफ़ीज़ु मिनद-दम, कि ये जब कुरान सुनते हैं ना लोग तो उनकी आंखें बहने लगती है, रोने लगते हैं और इनका बदन कांपने लगता है, ऐसे रोते हैं हिचकियाँ बन जाती हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में है कि जब फजर की नमाज पढ़ाते तो कई कई सफ़ों तक रोने की आवाज़ आती, कि जहन्नम का तज़किरा आ जाता, कभी कब्र का तज़किरा आ जाता, कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने इस दुनियावी ज़िंदगी के हिसाब देने के लिए खड़े होने का जिक्र आ जाता, कभी अल्लाह की नेमतों के सवाल करने का जिक्र आ जाता, कभी सारे नबी भी खामोश खड़े होंगे, जिब्रील भी खामोश खड़े होंगे, ये तज़किरा आ जाता कुरान में, तो रोना आ जाता। अब जब रोना आ रहा है तो क्यों आ रहा है? इसलिए कि वो उस तिलावत को यानी उस कुरान के लफ्ज़ को, उस आयत को समझ रहे हैं तो मज़ा आ रहा है, समझ रहे, लुत्फ़ आ रहा है। जैसे हमारे घर में अगर गुजराती में या उर्दू में कहीं तकरीर चल रही हो तो हम सुनेंगे, लेकिन अगर कहीं हमारे घर के अंदर इंग्लिश में या कन्नड़ में या मलयालम में, संस्कृत में अगर कोई तकरीर चला देवे, हम क्या कहेंगे? खबर नती पे करो, चाहे तो बंद करो ने। क्यों? इसलिए कहेंगे कि वो लैंग्वेज, वो ज़ुबान हमें समझ में नहीं आई। तो तिलावत का माना होता है, तमाम मुफस्सिरीन ने लिखा है कि तिलावत का माना है समझ के पढ़ना। और कुरान कैसी अल्लाह ने किताब दी? अल्लाह फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। इसके समझने में, इसकी माना में और इसका तर्जुमा जानने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें कोई ऐसी बात हो उसमें से हम जो है बिल्कुल इख्तिलाफ में पड़ जाएंगे, डर जाएंगे, नहीं। क़य्यिमन, ऐसी बिल्कुल सीधी सी अल्लाह की बातें हैं। लियुनज़िर बअसन शदीदम मिन लदुन, इस कुरान को पढ़कर आदमी में अल्लाह का खौफ पैदा होता है। इसी कुरान से, अजीब अल्लाह का कुरान है। अल्लाह ने जब कुरान मजीद नाजिल करना शुरू किया, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर गारे हिरा से जो कुरान नाजिल होना शुरू हुआ, उतरना शुरू हुआ, तो शैतानों को ऊपर जाने के जो रास्ते से बंद हो गए। तो जिन्नातों ने मीटिंग की और कहा कि जाओ तलाश करो कि हम जो ऊपर जाते हैं तो हमें ऊपर से चिंगारी लगती है। चिंगारी हम समझते हैं ना कि तार हो खड़े हो, सितारा गिरा, सितारा गिरे तो सूरज से बड़े सितारे, तो दुनिया बाकी न रहे। वो कुरान मजीद में है, वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबिह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन। हमने सितारों को आसमान की जीनत बनाया, सिंगार बनाया, और फिर शैतान जो जाते हैं जिन्नात, उसके लिए उसमें से चिंगारी निकाल के मार बनाया। तो ये चिंगारी दिखती है, सितारा नहीं गिरता। खैर, तो जिन्नातों ने मीटिंग की कि हमारा ऊपर जाने का रास्ता बंद क्यों हो गया।
الگ الگ جماعتیں بنی، الگ الگ ٹکڑیاں بنی، تحقیق کرنے کے لیے الگ الگ جگہوں پہ لوگوں کو بھیجا جناتوں نے۔ ایک جناتوں کی جماعت آئی مکہ مکرمہ میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے اور قرآن مجید آواز سے پڑھ رہے تھے فجر کی نماز۔ تو جناتوں کی جماعت نے جب یہ سنا تو وہاں پہ رک گئے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن، آپ کہہ دیجئے میری طرف یہ قرآن مجید وحی بھیجا گیا ہے، اور اس میں یہ بھیجا گیا کہ جناتوں کی جماعت نے قرآن سنا۔ فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، تو کہتے ہیں جناتوں نے یوں کہا کہ ہم نے تو ایسا قرآن سنا کہ ایسا کلام تو ہم نے کبھی نہیں سنا۔ یہدی الی الرشد، جو سمجھ کی باتیں بتلاتا ہے، فآمنا بھی، ہم مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔ ایمان کب لائے؟ جب قرآن کو سمجھا۔ کہا قرآن سمجھنے کی کتاب ہے قرآن، کہ ایمان کے بعد ایمان کو نورانی بنانے کی اللہ کی طرف سے ہدایت، شفا اور رحمت اگر کوئی ہے تو وہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سنت طریقے ہیں اور اللہ کا کلام ہے۔ ایک رسول اللہ کا کلام، ایک اللہ کا کلام، دو باتیں ہیں، کلام اللہ اور کلام رسول اللہ۔ آمنا بھی، کہ کہتے جنات ایمان لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہنوئی کے گھر گئے نا، اپنی بہن کے گھر، تو دونوں کو ڈانٹا بھی، لیکن جب انہوں نے یہی قرآن سنا، اسی قرآن کو سنا تو سمجھتے تھے، پڑھے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے قرآن سنا تو رونے لگے اور کہا کہ بس یہی قرآن کس کا کلام ہے؟ تو اللہ کا کلام ہے۔ پھر حضور کے پاس آئے اور مسلمان ہو گئے۔ بادشاہ نجاشی کے پاس گئے تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا سنایا تھا؟ جب بادشاہ نجاشی نے کہا کہ تمہارے پاس اپنے مذہب کی کوئی کتاب ہے، تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا اللہ کا قرآن ہے جو ہمیں زبانی آتا ہے۔ تو جب صاحب حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن سنایا تو بادشاہ نجاشی بھی رویا اور سارے مجمع والے روئے۔ کب روئیں گے؟ ہم تو برسوں سے نماز میں پڑھتے آ رہے ہیں، کئی جہنم کی آیتیں، کئی عذاب کی آیتیں، کئی قبر کی آیتیں، کہیں سے حساب کتاب کی آیتیں، کہیں میدان حشر کی آیتیں، کہیں آسمان زمین کو توڑنے پھوڑنے کی باتیں، کہیں سور پھونکنے کی باتیں، کہیں جو ہے سزا کی باتیں، کہیں سخت سخت عذاب کی باتیں۔ ہمیں تو کبھی رونا نہیں آتا، اس لیے کہ ہم نے قرآن سمجھا نہیں۔ تو کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، یہ ایمان نورانی بنے گا دو محنت سے، ایک اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے، دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے سمجھنا ہے۔ سنت طریقے کہ حلال طریقے کا بہترین کھانا کھانا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، تمہارے کھانوں میں سے حلال بھی ہو اور پاک بھی ہو، ایسا رزق کھاؤ۔ وہ اصحاب کہف والے سوئے تھے غار میں، کہف کتنے سال سوئے؟ 300 سنین وازدادوا 9، 309 سال سوئے، اور 309 سال کے بعد جب اٹھے نا تو بھوک بہت لگی۔ بھوک کیسی لگی؟ بہت بھوک لگی۔ بھوک سے پریشان ہوئے تو اپنوں میں سے ایک آدمی کو بھیجا، جو ان کے پاس پیسے تھے وہ لے کے بھیجا کہ ہمارے لیے رزق لے کر آئے، کھانا لے کر آئے، لیکن کیسا ہو کہ وَلْيَتَلَطَّفْ، ایسا کھانا ہو جو حلال ہو اور اس کے اندر خاص احتیاط کے ساتھ جائے۔ فانظر الی، کہ ایسے ایک بندے کو بھیجو، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، سورہ کہف میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اٹھایا، آپس میں سوال کرنے لگے کتنے دن ٹھہرے، اس کے بعد ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ کھانا لے کر آؤ، لیکن ایک بات کا دھیان رکھنا، کھانا حلال ہو۔ کھانا کیسا ہو؟ حلال ہو۔ اللہ فرماتے ہیں پاکیزہ حلال رزق کھاؤ، تو یہ سنت طریقہ کہ کھانا حلال بھی ہو اور پاکیزہ بھی ہو، اور کھانے کا طریقہ بھی پاک ہو۔ کھانا کا طریقہ کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں، یہاں وہاں سے، جیسے وہ شادیوں میں ہوتا ہے نا، بس وہ پلیٹ لیتے ہیں اور ساری الگ الگ جا کے مانگ مانگ کے کھاتے ہیں اور پھر بیٹھتے ہیں۔ کا سنت طریقے کا کھانا ہو تو کھائیں، اور سنت طریقے پر کھائیں۔
یہ سنت طریقے کے خلاف ہے، ہم نہیں کھائیں گے، بیٹھ کر کھائیں گے، ہاتھ دھو کر کھائیں گے، کہ گھر کے اندر کیسا رہے، سنت طریقہ سکھایا۔ زندگی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری سنت زندگی ہے۔ اللہ فرماتے قرآن میں قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، آپ ان سے پوچھو اچھے کپڑے پہننا، اچھے طریقے سے رہنا، بن سنور کے گھر میں رہنا، اس کو حرام کس نے کیا؟ اس کو کس نے حرام کیا؟ اللہ نے تو حکم دیا ہے کہ اچھا کھانا کھاؤ، اچھے کپڑے پہنو، بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جب اپنے بندے پر یا بندی پر اچھا لباس دیکھتے ہیں، اسے اچھی حالت میں دیکھتے ہیں، اسے دیکھتے ہو بن سنور کے، اور اس نے تزیین اختیار کی ہے، خوبصورتی اختیار کی ہے اپنے شوہر کے لیے، یا مرد نے نماز کے لیے یا کسی اچھے پروگرام میں جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر اچھے لباس کو، اچھی زینت کو، اچھی حالت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ خود پوچھتے ہیں من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، اچھے کھانے کھانا اور اچھے لباس کو پہننا، اچھی زینت، اچھا سنگار اپنے شوہر کے لیے کرنا، اس کو کس نے حرام کیا؟ یہ بھی سنت ہے کہ اپنے پڑوسیوں تک دین پہنچانا، یہ بھی نبی کی سنت۔ ایک قوم کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، وہ اہل علم تھے، پڑھے لکھے تھے، ان کو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہیں ایک وقت کی مہلت دیتا ہوں کہ سیکھنے والے، سیکھے ہوئے جن کو علم آتا ہے، علم کا علم پوچھ پوچھ کے حاصل کیا جاتا ہے، جہاں ہمیں پتہ چلے کہ یہ علم ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط، اس کو فوراً تسلیم کر لو، فوراً مان لو، اور اس کے مطابق تحقیق کر کے عمل کرو، تحقیق کر کے پھر اس پہ عمل کرو۔ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی بڑی ذات ہے، آخری نبی ہے نا، سارے نبیوں کے امام ہیں، لیکن ایک مرتبہ نماز پڑھائی تو نماز میں 2 رکعتیں ہوئی، سلام پھیر دیا، صحابہ نے پوچھا اقصرت الصلاۃ ام نسیت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز آدھی ہو گئی یا آپ سے بھول ہو گئی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً جواب دیا کہ مجھ سے بھول ہو گئی، سہو ہو گئی، تاکہ امت کو سبق ملے کہ اپنے بھول قبول کر لینا چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ذات اقدس، جن کے چرچے آسمان و زمین میں جہاں میں ہیں، جن پہ درود و سلام اللہ بھی پڑھتے ہیں، فرشتے بھی پڑھتے ہیں، جن کی ثنا خوانی ساری مخلوق کرتی ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اپنی غلطی کو فوراً تسلیم کیا کہ ہاں سہو ہو گئی۔ سہو کیوں کرائی گئی اللہ کی طرف سے؟ تاکہ امت کو سبق ملے کہ اگر سہو ہو جائے تو نماز واپس دہرانی، یعنی سجدہ سہو کرنا بھول گئے تو 4 رکعت کو 2 رکعت پڑھ لیا تو واپس ہی پڑھنی پڑے گی۔ جیسے سفر میں 2 رکعت پڑھنا ہے، 4 رکعت والی نماز کو اگر کسی نے 4 پڑھی تو اس کو 4 اس کی نفل ہو گئی، 2 رکعت پھر سے قضا کرے، یعنی ادا کرے، وہ 4 رکعت نفل ہو گئی۔ کہ اللہ نے ایمان دیا ہے، ایمان کا نور جو ہے وہ سنتوں کی محنت ہے۔ سنتوں کی محنت کیسے آئے گی؟ کہ ترغیب سے آئے گی، شوق دینے سے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو کیسے کیسی باتیں سمجھائی۔ مدینہ سے باہر آئے، دیکھا ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ مرا ہوا پڑا ہے، بدبو اٹھ رہی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسے کوئی درہم 2 درہم میں خریدے گا؟ کوئی تیار ہے اس کے لیے؟ صحابہ نے کہا ایسے کون خریدے گا؟ کہا دنیا کی مثال بھی ایسی ہے کہ دنیا کی زندگی دنیا ایک پانی ہے، پانی پہ زمین بچھی ہوئی ہے، پانی پہ یہ زمین بچھی ہے، یہ سمندر جو دکھ رہا ہے سمندر کے نیچے آگ ہے، اور جہاں زمین ہے زمین کے نیچے پانی ہے، جتنے حصے پہ زمین ہے زمین کے نیچے پانی ہے، اور جہاں سمندر ہے سمندر کے نیچے سمندر کے نیچے آگ ہے۔ ابھی میں حدیث کی کتاب مطالعہ کرتا رہتا ہوں، مشکات شریف، اس میں آیا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سمندر پہ سفر کے نیچے نہ جاؤ کہ سمندر کے نیچے آگ ہے،
समंदर पे सफर की नीयत से न जाओ कि उसके नीचे आग है, कि जमीन क्या है, कि जमीन अल्लाह की, अल्लाह ने जमीन पर जो हमें रखा है तो जमीन के नीचे भी पानी है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन को ये समझाया था कि दुनिया की ज़िंदगी तो कि मुख्तसर है, ज़मीन के ऊपर हम रहते हैं, लेकिन हमारी मिसाल ऐसी है जैसे एक कश्ती, बगैर पानी के कश्ती चल नहीं सकती। हुजूर ने मिसाल दी ना, कश्ती की मिसाल दी, और उसमें भी दो तबके बताए, एक तबका ऊपर के हिस्से में, एक तबका नीचे के हिस्से में। कि नीचे वालों ने क्या किया, नासमझी की वजह से ऊपर के हिस्से में जहां पीने का पानी था उस माड़ में, उस हिस्से में, उसमें सुराख कर लिया। नीचे के हिस्से में सुराख कहां किया, नीचे के हिस्से में। ऊपर वाले देख रहे हैं कि नीचे वालों ने बेवकूफी का काम किया, खिलाफ शरीयत काम किया। क्या काम किया? मुहद्दिसीन फरमाते हैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मिसाल दी ना कि एक कश्ती हो, उसके दो हिस्से हों, एक नीचे का एक ऊपर का। अब नीचे वालों को पानी की जरूरत पड़े तो बार बार ऊपर जाते हैं, तो नीचे वालों ने मीटिंग की, एक काम करो ऊपर वालों को परेशानी ना हो, हमको भी बार बार ऊपर सीढ़ियां ना चढ़नी पड़े, एक काम करो अपने दरिया में से यहाँ से एक सुराख करके पानी यहाँ से ले लेते। ऊपर वाले देख रहे हैं, हाँ ये सुराख कर रहे, लेकिन कुछ नहीं बोले, बोले ये जाने इनका काम कौन व्याधि करे। तो कहा भले व्याधि उपाधि नहीं करते, लेकिन होगा क्या, कश्ती डूबेगी। नीचे वाली भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ऊपर वाली भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, डूबेंगे दोनों। तो मुहद्दिसीन ने यहां लिखा है एक बात, बहुत पते की बात लिखी कि एक तबका वो है जिसे दीन का पता नहीं है, नमाज नहीं आती, कुरान पढ़ना नहीं आता, और सुन्नत तरीके नहीं आते, मसनून दुआएं नहीं आती, घर में कैसे रहन सहन करना वो नहीं आता, शौहर से कैसे बर्ताव करना उसका पता नहीं, शादी ब्याह में कैसे गमी खुशी कैसे सेलिब्रेट करना, कैसे उसके साथ जाके शरीक होना, इसका पता नहीं। तो कहा समझने वाले जो है ना, न समझने वालों को सिखाएं। अगर न समझने वाले जिन्हें इल्म नहीं है, जिनके घरों में तालीम नहीं है, वहां पे अगर खिलाफ तरीका नमाज पढ़ रहे हैं, उसके अंदर रस्म रीत रिवाज कर रहे हैं, समझने वालों ने न समझने वालों को नहीं समझाया, तो दोनों को इसका नुकसान भुगतना पड़ेगा, नुकसान दोनों को भुगतना पड़ेगा। तो अल्लाह के नबी ने मिसाल दी कि जिंदगी जो है दुनिया की कश्ती है, कश्ती चलेगी पानी में, लेकिन यही पानी कश्ती के अंदर आ जावे तो भी डूबेगी। अगर कश्ती पानी के बगैर चलाओ तो चलेगी नहीं, लेकिन पानी में चलाओ और पानी अंदर चला जाए तो भी नहीं चलेगी। तो कि दीन का काम ऐसा है, जैसे पानी में कश्ती चलाना, और ध्यान भी रखना कि नीचे वाले कहीं सुराख न कर दे। कोई हमारे मोहल्ले में हमारा बच्चा, हमारे खानदान वाले, हमारे मोहल्ले वाले, फरिये वाले अगर खिलाफ शरअ काम करेंगे, सुन्नत के खिलाफ कोई काम करेंगे, तो उसका सवाल हमसे भी होगा। जैसे ऊपर वाले अक्लमंद नहीं कहलाएंगे कि नीचे वालों की भूल को उन्होंने कहा कि जतो करो पाए करो, पाके करो उपाधि करे जी, तो उपाधि ना करे जी तो दोनों गए। अल्लाह जल्ल शान ने अजीब बात फरमाई कि बेशक ये कुरान तो बशारत भी सुनाने वाला है, युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहात अन्ना लहुम अजरन हसना, जो लोग नेक काम करते हैं और नेक काम करने की दावत देते हैं, उन्हें अल्लाह ताला अजर हसना देंगे। अजर तो है, हसना माने यकीनी, यकीनी बदला मिलेगा दुनिया में भी आखिरत में भी। दुनिया में अल्लाह ताला जो बदला देते हैं ना, उसकी अलामत ये होती है कि नमाज में, दुआ में, तिलावत में मजा आता है। और अगर कोई हमारी दुआ सही करने पर, कुरान पढ़ने पर अगर कोई बुरा भला कहे तो ये तो सुन्नत है। एक अल्लाह वाले के बारे में लिखा है कि उनको लोगों ने गालियां दी तो घर पर आए और 2 रकात नफिल शुक्राने की पढ़ी। मुरीदों ने पूछा, हजरत जी ये 2 रकात शुक्राने की आपने क्यों पढ़ी, किस शुक्राने में पढ़ी, कौन सी नेमत मिली? तो कहा मुझे वो नेमत मिली जो अल्लाह ताला ने तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दी थी।
کون سی نعمت؟ کہ نبی جب دین کی دعوت دیتے، جب دین سکھاتے، جب قرآن سمجھاتے، جب اللہ کی بات سمجھاتے، جب اللہ کے احکام سمجھاتے، لوگ ان کو گالیاں دیتے، برا بھلا کہتے، مذاق کرتے، ہنسی کرتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے رسول ہیں نا، سب کی مذاق ہوئی، سب کے ساتھ۔ جو دین کی بات سکھائے گا، حق بات بتائے گا، اس کی مذاق لوگ اڑائیں گے۔ تو کہا مجھے اللہ تعالیٰ نے وہ سنت ادا کرنے کا موقع دیا کہ میں لوگوں کو دین کی بات سمجھا رہا تھا، لوگوں نے مجھے برا بلا کہا، تو یہ تو نبی والی سنت زندہ ہو گئی۔ اس سنت کے زندہ ہونے پر 2 رکعت شکرانے کی پڑے۔ اور جو سیکھ رہی ہے لیکن سیکھنے میں پریشانی ہو رہی، یاد کر رہے ہیں لیکن یاد کرنے میں دقت پیش آ رہی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے قرآن یاد کرنے میں تکلیف ہو اس کو 3 نعمتیں ملے گی۔ 3۔ پہلی نعمت، جو قرآن یا دین کی بات یا مسنون دعائیں، نماز کا طریقہ سیکھنے کے لیے گھر سے چلے، اس کے لیے جنت کا راستہ آسان، ایک نعمت۔ دوسری نعمت کہ وہ جو سیکھ رہی ہیں یہ اگر سیکھ نہ سکی تو بھی مکمل صحیح پڑھنے کا اسے ثواب ملے گا۔ تیسری نعمت، اس کے سیکھنے میں جو تکلیف ہو رہی ہے اس پر اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب دیں گے، ایک ثواب ایک مقام۔ ایسا نہیں سمجھنا کہ جن کو یاد کرنے میں تکلیف ہو تو سکھانے والی سے ثواب میں بڑھ گئی، ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھو کہیں پہ تقریر کا پروگرام ہوتا ہے نا، تو ایک ہوتا ہے اسٹیج اور ایک ہوتا ہے نیچے کارپیٹ بچھا ہوا۔ تو جو اسٹیج پہ علماء کرام آتے ہیں بیان کرنے والے، وہ ان کا مقام بھی ہے اور ثواب بھی ہے، اور ایک ہے نیچے بیٹھنے والے سننے والے، ثواب میں دونوں شریک ہے لیکن مقام میں وہ بڑے ہوئے، تو ثواب ملے گا لیکن مقام ان کا بڑا ہے سکھانے والا۔ کہ سیکھنے سکھانے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اس کی تعریف کی ہے کہ مومن کے، مومنات کی بہنیں ہیں، کیا کرتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کو نیکی کی باتیں، قرآن، سنت طریقے، دین کی باتیں، اچھے صفات سکھاتے ہیں، اور پھر کہ گناہ کی باتوں سے روکتے ہیں، غیبت ہے، مذاق کرنا ہے، کسی کا آدھا نام لینا ہے، کسی کی جو ہے پیٹ پیچھے خاندانوں کی الگ الگ چیزیں نکال کے داستانے بیٹھ جانا ہے، تو کہ ان کاموں سے بچاتے ہیں کہ یہ مومن کی صفات ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں۔ مفتی شفیع صاحب، مفتی تقی عثمانی جو ہے نا، ان کے دادا بھی ان کے پاس سوال پوچھنے آتے تھے، مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی نیکی کرے لیکن گناہوں سے نہ بچے تو اس کی نیکیوں کا ثواب ہے نا، وہ گناہ کھا جائیں گے۔ جیسے آدمی کھیرج کا پورا پتیلا بنائے، پورا پتیلا کھیرج کا، دودھ ہے، پستہ، بادام، کاجو، کشمش، اخروٹ، انجیر سب ڈالا ہوا ہے، لیکن اس میں مچھلی کا پتا ایک ٹیپا اندر گر جائے، ایک قطرہ گر جائے تو سارا پتیلا جو کھیرج کا ہے نا، جو میٹھا میٹھا تھا، وہ کیسا ہو جائے گا کہ کوئی اسے نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ کہ یہ زہریلا ہو گیا، تیکھا ہو گیا، پورے میں پھیل گیا۔ تو کہ نیکی تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن اگر گناہ سے نہیں بچتی، غیبت سے نہیں بچے، جھوٹ سے نہیں بچے، بری نظر سے نہیں بچے، کسی کی مذاق کرنے سے نہیں بچے، کسی کو حقیر سمجھا، تو کیا ہوگا کہ نیکیاں ساری کی ساری جو نور پیدا کر رہی تھی نا، وہ نور پیدا ہونے میں یہ گناہ رکاوٹ بن جائیں گے۔ تو کہ 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی محنت۔ یہ گھروں میں جو تعلیم زندہ کرائی جاتی ہے، اللہ کے راستے میں جو نکالا جاتا ہے، یہ اللہ کا کلام صحیح کرنے کے لیے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری سنتیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہدایت والی سنتیں ہماری زندگی میں آ جائیں، تاکہ دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے، آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہو جائے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ جو ایمان والے ہیں، یقین والے ہیں، وہ جو ہے قرآن کے الفاظ بھی سیکھتے ہیں اور اس کا معنی بھی سیکھتے ہیں اور نبی والے طریقے بھی سیکھتے ہیں۔ تینوں چیزیں قرآن ہیں، الفاظ بھی، معنی بھی، اور سنت نبی کا سنت طریقہ بھی، تینوں چیزیں مل کے قرآن ہیں۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نا
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کیا ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خلق هو القرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی دیکھنا ہے تو دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔